ناظرین، بشریت مصطفیٰ کی محفلیں تو آپ بہت سنے ہوں گے، مگر دلیلوں کی روشنی میں، حکمتوں کی چاشنی میں جو رنگ حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی علیہ الرحمہ نے جمایا ہے، ایسا نرالا انداز شاید ہی کہیں اور پایا ہوگا آپ نے۔ تو آئیے دل کی دنیا کو تھام لیجئے، چند لمحے رکیے، دل جمی سے سنیے وہ صدا جو علم کا دریا بھی ہے، عشق کا پیام بھی ہے۔ دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگہی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دھوکے میں آ نہ جائے کہیں فکر و آگہی، آقائے کائنات لباس بشر میں ہے۔ حسب معمول نعت شریف کے دو چار شعر سن لیجئے، اسی سے بیان کا آغاز ہو۔ صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، ان کے گھر سحر گئی، حضرت آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، حضرت آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، تابناک تابناک ہے زمین و آسمان، یا رسول اللہ تابناک تابناک ہے زمین و آسمان، ہے زمین و آسمان، مصطفیٰ کے نور سے کائنات بھر گئی، مصطفیٰ کے نور سے کائنات بھر گئی، اور قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، جب زیارت حبیب، مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی، مرکز حیات پر زندگی ٹھہر گئی، ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر گئی، صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، حضرت آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، قبر میں ہوئی نصیب جب زیارت حبیب، قبر میں ہوئی نصیب بکر بصدق دل دیکھتے ہیں عین نور، بکر بصدق دل دیکھتے ہیں عین نور، کج نگاہ بوجھل جانب بشر گئی، کج نگاہ بوجھل جانب بشر گئی، کج نگاہ بوجھل
جانبِ بشر گئی اور حضرت آمنہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، مصطفیٰ سے بھر گئی۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، ان تارس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہند مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیشت۔ حضرات، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحوا فلاح پا جاؤ گے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اعلان ہونا تھا کہ مکہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا محمد کو رسالت النبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ بازار میں چلتے ہیں، محمد رسالت النبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ ہم سے اور آپ سے ملتے جلتے ہیں، ہماری طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بیوی بچوں والے ہیں۔ ایک ذہن کفاران مکہ کا یہ بھی گیا، وہ یہ سوچنے لگے کہ جو نبی ہوگا وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا، جو نبی ہوگا وہ بازاروں میں نہیں چلے گا، جو نبی ہوگا وہ ازدواجی زندگی میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے سامنے اگلے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، حضرت عیسیٰ کی اولادیں نہیں ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کا وہ پیغام دیا کہ آپ ہی کے پیغام میں سے یہ پیغام تھا کہ اگر کوئی ایک تمہاری رخسار پر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا رخسار بھی اس کے لیے تھپڑ کے لیے پیش کر دو۔ یہ پیغام بھی حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ان کے سامنے موجود تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں اور ایسے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، ان کی ماں کو خدا کی بیوی کہہ دیا تھا۔ کس بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا؟ عیسائیوں نے قرآن شریف میں اس وجہ کو تلاشو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں کہا عیسائیوں نے؟ کیا عیسائیوں کے پاس ذہن و فکر نہیں تھا؟ کیا عیسائی سنجیدگی کے طور پر نہیں سوچ سکتے تھے؟ آج پوری دنیا میں سائنسی طور پر مادیت نے جو ترقی حاصل کی ہے، زیادہ تر حصہ عیسائیوں کے ذہن و فکر کا ہے، لیکن یہی عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر انہوں نے خدا کا بیٹا کہا تھا؟ جب تاریخ کے جھروکھوں میں جھانک کر کے دیکھو گے تو تمہیں حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی مقدس زندگی کے وہ پہلو دکھائی دیتے نظر آئیں گے کہ جن پہلو کی بنیاد پر کہہ دیا تھا عیسائیوں نے کہ عیسیٰ پیغمبر خدا کے بیٹے ہیں۔ مثلا ایک معاملہ تو یہ سامنے آیا کہ جب ان لوگوں نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر کو پھانسی دے دی جائے اور پھانسی کے پھندے پر چڑھایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عیسیٰ پیغمبر آسمان پر چلے گئے، ہمارا خدا آسمان سے زمین پر آیا تھا اور پھر زمین سے آسمان پر چلا گیا، ہمارے خدا کو یہ مارنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اور کس کو خدا کا بیٹا کہا گیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کافی برس عرصہ کے بعد جب زندہ ہوئے، آپ جس سواری پر سواری کرتے تھے اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تھی،
اس کا وجود نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو بھی زندہ کر دیا. تو قوم نے کہہ دیا یہ شان علاوہ خدا کی اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے, تم خدا کے بیٹے ہو. گویا مردوں کی ریزہ ریزہ ہڈیوں کا ہونا اور پھر ان پر اس سواری کو زندہ کر دینا, اس بات پر انہوں نے طے کر لیا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. تو گویا حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزہ کو دیکھ کر کے یہودیوں نے ان کو خدا کہہ دیا تھا, اور حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ کس بنیاد پر لوگوں کے ذہن و فکر بہکے اور کس بنیاد پر انبیاء کرام کے تعلق سے وہ نہ جانے کیا سے کیا کہنا شروع کر دیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا, عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا, نہ جانے کیا کیا اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے تعلق سے وہ لوگ کہتے چلے گئے. یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا کہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں تم ہمارے بارے میں وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تھا, بقیہ تم جو چاہو میرے تعلق سے کہتے رہو. آقا کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں مثلا خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا, اللہ کا حبیب کہنا, رسول کائنات کہنا, نبی اللہ کہنا, مختار کل کہنا, مالک دو جہاں کہنا, بشیر و نذیر کہنا, طٰہٰ یاسین کہنا. تمہیں جن الفاظ سے یاد کرنا ہو یاد کرو. یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ پکار اٹھتے ہیں کہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ اللہ کے حبیب خدا کے بعد ہم سب سے بڑا آپ کو کہیں, سب سے افضل ہم آپ کو کہیں, سب سے اعلیٰ ہم آپ کو کہیں, سب سے بہترین ہم آپ کو کہیں. بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. مختصر قصہ یہی ہے کہ خدا کے بعد افضل و اعلیٰ آپ ہی ہو, خدا کے بعد بزرگ و برتر آپ ہی ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں اے لوگو تمہارے نبی کی شان و شوکت کا حال یہ ہے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہمارا نبی, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ آپ ذرا غور فرمائیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پیدا ہوتا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں آج بھی کی جا رہی ہیں, کل بھی کی گئی تھی. جب نبی کونین نے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر کفاران مکہ نے کہنا شروع کر دیا محمد تو ہماری ہی طرح ہے, محمد تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں, محمد تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں, محمد تو ہماری طرح سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں. لوگ جو کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے تھے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ لوگ کیسے ہمارے آقا کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں اور ہمارے سرکار کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تب سوال ہوا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا کہیں؟ آؤ ذرا دیکھو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کا روزہ رکھنا شروع کیا اور دن کا روزہ رکھنا شروع کیا. سرکار رات میں بھی روزہ رکھتے تھے اور سرکار دن میں بھی روزہ رکھتے تھے. صحابہ کی نگاہ پڑی, صحابہ دیکھ لیتے ہیں تو صحابہ کے سامنے تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے, نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ. صحابہ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا, وہ بھی رات بھر روزہ رکھ رہے ہیں, دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں, مگر رات اور دن کا روزہ رکھنے میں انہیں نقاہت آ گئی, کمزوری ہو گئی. آقا کریم کی نگاہ مقدس پڑتی ہے, ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں یہ کمزوری کیسے لاحق ہو گئی ہے, اس طرح تم کمزور کیسے دکھائی دینے لگے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی طرح رات اور دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں ایکم
मिस्ली, मेरी तरह के तुम में कौन है जो तुम रोजा रख रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी ने कौन ने तरह तेरी मिसाल दे करके तुम्हें रोक दिया है कि नहीं रोका है? तुम मेरे को अपने आप की तरह न समझना, मुझे तुम अपनी तरह न तसव्वुर करना। तुम में से मेरी तरह कौन है? न हजरत अबू बकर सिद्दीक है नबी की तरह, न उमर इब्न खत्ताब है नबी की तरह, न उस्मान गनी है नबी की तरह, न मौलाए कायनात है नबी की तरह। उस वक्त सहाबा ने नहीं अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, हम आप भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आप रोजा रख रहे हैं रातों दिन का तो हम भी रख रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे नबी इरशाद फरमाते हैं अय्युकुल मिस्ली, हमारी तरह तुम में कौन है? रब्बी तिनी व इस्कीली, मेरा रब मुझे खिलाता है पिलाता है। आओ जरा देखो, नबी कौन ने इरशाद, कौन ने इरशाद फरमाया कि नहीं, लस्तु अहदकुम, तुम में कौन है मेरी तरह? माशाअल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुखातब हैं, अय्युकुम मिस्ली, इनमें से मेरी तरह कौन है? जरा इनसे पूछ लियो जी, ये रात दिन जो बशरियत पर बहस करते रहते हैं, पहले एक मसला ज़हन में रख लो, जो नबी को बशर ना मानेगा वो काफिर है। इस बात को ज़हन में रखना, जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है। हमारा झगड़ा नबी की बशरियत में जो इनसे चल रहा है, जब ये नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं तब जबान पर इनके पाबंदी लगाई जाती है। तो नबी को अपनी तरह बशर बशर की रट क्यों लगाते हो? कौन कलमा पढ़ने वाला दुनिया का मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मानता है? सारी दुनिया के मुसलमान जैसे कलमा पढ़ते हैं तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी की अब्दियत का इकरार बंदे मोदी कलमा में कर रहा है, तो फिर बशर का झगड़ा कहाँ रह गया? तुम जो नबी कौनैन को अपनी तरह बशर कह रहे हो, उस पर झगड़ा चल रहा है। नबी को अपनी तरह साबित कर रहे हो, बशर तुम्हें कहने की जरूरत क्या है? तुम्हें कब हुक्म दिया गया कि तुम नबी को बशर कहो? बशर मानो, मानना और होता है, कहना और होता है। बंदे मोमिन अपने ज़हन फिक्र में यह तसव्वुर रखता है कि मेरे आका खुदा के बंदे हैं, लेकिन जबान पर क्या तुम्हें जरूरी है कि तुम ये कहो नबी बशर हैं, बशर हैं, बशर हैं? तुम्हें और कहने के लिए जुमले नहीं मिलते हैं। बात तो हकीकत है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, जो नहीं मानेगा वो काफिर। मगर कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि जबान संभालो। अगर आपके मुहावरे में कह दिया जाए कि जरा आप अपनी मां को इस तरह कह करके पुकारिए, मेरे बाप की बीवी इधर आओ, तो ये बताइए उसने गलत कहा कि झूठ कहा? न तुम सदमे हमें देते, नहीं फरियाद हम करते, ये खुलते राजे सरबस्ता नहीं रुसवाइयां होती। आज जो बशर बशर की रट लगाते हो, जुमले पर गौर करो। अगर तुम अपने मां को कहो कि मेरे बाप की बीवी जरा मुझे खाना दे दे, तो झूठे हो कि सच्चे हो? बात कहने में सच्चे हो, लेकिन ऐसा जुमला कहने पर तुम्हें अदब भी पाबंदी लगा रहा है, शरीयत भी पाबंदी लगा रही है। ये तेरी मां जरूर तेरे बाप की बीवी है, लेकिन तुझको कहने के लिए जो लफ्ज दिया गया है वो मां के लफ्ज से तू अपने बाप की बीवी को पुकार, अम्मी के लफ्ज से पुकार, वालिदा के लफ्ज से पुकार। तुझे जो कहने की इजाजत दी गई है तेरे लिए ये अल्फाज हैं। और सुनो, जहन पर जोर दे करके सोचिए, वही जुमला अगर बाप अपनी बीवी के लिए बदल दो, माशाअल्लाह, मेरे बेटे की मां तुम यहां आ जाओ, तो भी अदब के खिलाफ होगा, अदब के खिलाफ माना जाएगा। तुम मेरे बेटे की मां है, मेरी बीवी है, इधर आ, तो फौरन औरत गिरफ्त में ले लेगी कि तुम्हें कहना ही था। तो मां, बेटे की मां तो कह ही दिया आपने, वहां आपको अपनी बीवी कहने की फिर जरूरत क्या थी? फौरन जबान को लगाम दी जाती है, रोको जबान को, ऐसा जुमला मत कहो। या तो तुम मेरा नाम पुकार करके कहो, या तो मेरे किसी बच्चे की तरफ निस्बत करके मुझे पुकारो, लेकिन ये जब कहोगे मेरी बीवी इधर आ जा,
میری بیگم ادھر آ جا، تو یہ جملہ ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے. تمہیں زندگی کے دستور بتائے گئے ہیں، اصول اور ضابطے مرتب کیے گئے ہیں. اب آئیے آپ ذرا دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں جلوہ افروز ہیں. بات چل رہی ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے. ایک مرتبہ ایک صحابی ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دروازے مقدس پر حاضر ہوئے. آواز دیتے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، کون؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ابو بکر ابن قحافہ. سرکار فرماتے ہیں، کون ابو بکر ابن قحافہ؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق، عائشہ کے باپ. آقا ارشاد فرماتے ہیں، کون عائشہ؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جو حرم سرا میں ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں، کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب بعد میں ملاقات ہوتی ہے تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے آپ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو پیش کیا تھا تو آپ نے میرے نام کو بھی سنا. کہا، کون ابو بکر؟ میں نے اپنی بیٹی کی طرف اپنی نسبت کی. آپ نے کہا، کون عائشہ؟ یا رسول اللہ معاملہ کیا تھا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر، وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اے ابو بکر، اللہ کے لیے میرا ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اب اس وقت میں کسی مقرب فرشتہ کی گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہوتی ہے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو بشر کی رٹ لگا رہے ہو، یہ کس بنیاد پر؟ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب، تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اس ترجمہ کو دیکھ کر کے تم نے اپنے آپ کو نبی کی طرح کہنا شروع کر دیا. نبی کونین پر یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، مخاطب صحابہ کرام ہیں. سرکار صحابہ سے فرما رہے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ سرکار کے روبرو تشریف فرما ہیں، لیکن کیا کبھی روایت دکھا سکتے ہو؟ بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، مدارک شریف اور تفسیروں کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، احادیث میں صحاح ستہ کی احادیث کی کتابیں، کسی میں آپ نہیں دکھا سکتے ہو کہ کسی صحابی نے کبھی بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا بشر کہہ کر کے پکارا ہو یا انسان کہہ کر کے پکارا ہو. وہ جب سرکار کو پکارتے تھے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہی کہہ کر کے آقا کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتے تھے. وہ اپنی زبان پر کبھی بھی بشر کا لفظ پکارنے کے لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نہیں لاتے تھے، اس لیے کہ ان کے سامنے وضاحت کی گئی ہے کہ محبوب تمہاری طرح بشر ہیں، یہ فرما رہے ہیں تاکہ تم محبوب کے معجزات کو دیکھ کر کے اور محبوب کی خوبیوں کو دیکھ کر کے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، اور نبیوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہہ گئے تھے، ایسے تم محبوب کے بارے میں نہ کچھ کہہ دینا کہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے. تم خدا سے محبوب کی عظمتوں کو دیکھ کر کے ملا دو، تمہارے ذہن و فکر میں یہ بات آنے نہ پائے. قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب، تم فرما دو میں تمہارے مثل ہوں، میں تمہاری طرح ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. اب آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے ارشاد فرمایا. آئین مخاطب صحابہ ہیں، اور صحابہ نے کبھی بھی سرکار کو اپنی طرح نہیں سمجھا، اور نہ اپنی طرح وہ سرکار کو کہتے تھے، اور نہ اپنی طرح وہ سرکار کے بارے میں سوچتے تھے، اور
مگر نہ اپنی طرح وہ سرکار کے بارے میں کچھ چینی گوئیاں کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھ لیا اور آپ نے لکھ دیا اپنی کتاب میں نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے تو اس میں بھی اختصار کرنا چاہیے۔ نبی کونین کا مرتبہ ایسے ہی ہے جیسے گاؤں کے ایک مکھیا کا ہوتا ہے، گاؤں کے ایک چودھری کا ہوتا ہے۔ تم نے اس بات کو اپنی کتاب میں لکھ کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہم اپنی ہی طرح سمجھ رہے ہیں۔ ذرا اپنی طرح سمجھنے والوں نبی کو اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھو کہ تم کیا ہو، نبی کیا ہیں۔ نبی کے تعلق سے تو ان کا رب ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا، وہ کتاب مبین اور روشن کتاب آ گئی ہے۔ تو ایک طرف تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کو نور ارشاد فرما رہا ہے، سراجم منیر ارشاد فرما رہا ہے، ایک طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب کو بشیر ارشاد فرما رہا ہے، ایک طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب کو مزمل ارشاد فرما رہا ہے، ایک طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب کو مدثر ارشاد فرما رہا ہے، ایک طرف رب تعالیٰ اپنے محبوب کو یا ایھا النبی ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے او میرے بندے تم میرے محبوب کو اپنی طرح بشر کہو، مگر محبوب کہہ رہے ہیں اے محبوب تم کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں تاکہ تمہاری نسبت تمہاری طرف تو رہے بشریت کی۔ ہمارے بندے اپنی زبان سے تمہیں اس لفظ سے نہ مان نہ کہیں، عقیدہ تو رکھیں کہ محبوب تم انسان ہو بندے ہو، مگر اپنی زبان پر اس نیت کا لفظ لا کر کے اے میرے محبوب اپنے ایمان کو برباد نہ کرائیں، محبوب تم کہہ دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمانے پر آپ نے ساری باتوں کو چھوڑ دیا اور بشریت کو لے کر کے آپ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ صاحب نبی نے تو خود فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو جب نبی تمہاری طرح کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تو نبی کو بشر کیوں نہ کہا جائے؟ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو کہنے کی اجازت کہاں دی گئی ہے؟ آپ کو ماننے اور ایمان لانے کی اجازت دی گئی ہے کہ ہاں نبی کو بشر مانو، مگر تم اپنی طرح کہاں تمہیں کہا گیا ہے کہ بشر مانو؟ اس آیت کے مخاطب تو صحابہ کرام ہیں، تو ان سے کہاں یہ کہہ دیا گیا؟ صحابہ جن سے مخاطب آیت کریمہ ہے وہ تو نبی کو اپنی طرح سمجھ ہی نہیں ہے اور نہ اپنی طرح کہہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو کس نے حق دے دیا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہنے کے لیے؟ آؤ ذرا دیکھو بشر کا معاملہ پہلے کفاران مکہ کے دور میں بھی آیا تھا۔ کفاران مکہ کے دور میں کیسے آیا تھا؟ اس نوعیت سے آیا تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا محمد تم ہماری ہی طرح تو ہو، محمد تم ہماری ہی طرح تو کھاتے پیتے ہو، ہماری ہی طرح تو چلتے پھرتے ہو۔ لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب سورج پلٹنے کے واقعے کو دیکھا تو سارے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کا ایک مناظرہ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نمرود کے لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ کیا تم نمرود کو خدا نہیں مانتے ہو، تو آپ نے فرمایا نہیں میں نمرود کو خدا نہیں مانتا، خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم کو پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پورا مناظرہ قرآن عظیم میں آیا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب لوگوں نے کہا یہ چاند اور ستارے خدا ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر معارضہ قائم کر دیا تھا۔ یہ چاند جب تو خدا ہے تو ڈوب کیوں جاتا ہے؟ یہ سورج جب تو خدا ہے تو ڈوب کیوں جاتا ہے؟ آپ نے للکارا میری قوم سن لو یہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہے، یہ ہر دم طول ہونے والا خدا نہیں ہے۔ قوم مبہوت ہو جاتی ہے، نمرود کے تعلق سے بھی بتایا جاتا ہے مبہوت ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک مناظرہ یہ ہوا تھا نمرود کے سامنے حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کہ یہ بتاؤ تم خدا ہمیں مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود نے فوراً پکڑ لیا دو قیدیوں کو اور پکڑنے کے بعد ایک قیدی کو مروا دیا اور دوسرے قیدی کو آزاد کر دیا۔ کہا دیکھو میں بھی مار دیتا ہوں اور میں بھی زندہ رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً مناظرے کا رخ بدل دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نمرود سن میرا خدا
پیدا ہوا ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے اور مغرب مشرق میں ڈبو دے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ معارضہ قائم فرمایا فبہت الذی، تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے مبہوت ہو گیا. حضرت ابراہیم کے سوال کا جواب نہ دے سکا. اب آپ معارضہ سامنے رکھیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ اگر تو سورج کو پچھم سے نکال دے اور پورب میں ڈوبے دے تو ہم سمجھ لیں کہ تو خدا ہے. اس ذہن کو آپ اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیے اور سوچئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام صحابہ میں جو حضرت علی کائنات کے مقدس جامے پر اپنے سر انور کو رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے اور آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی. نبی کونین نے نماز عصر ادا فرما لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں دیکھتے ہوئے علی تمہارا کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت علی اپنی طرح اگر سمجھتے تو عرض کر دیتے یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی، اب آپ کا کیا اختیار ہے؟ یا رسول اللہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ حضرت علی صرف اتنا عرض کرتے یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. اس پر حضرت علی سے سرکار نے کوئی سوال نہیں فرمایا کہ علی تمہاری نماز عصر قضا کیسے ہوئی. نہیں، بلکہ روایت میں ہے حدیث کی کتابوں میں کہ نبی کونین اپنے دست پاک کو رب کی بارگاہ میں دراز فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں اے اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی طاعت میں تھے اس لیے ان کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. نبی کی مقدس زبان وہ ہوتی ہے کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے اور اس کی روشنی پہاڑوں پر بکھر جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی سے زیادہ کون قرآن کو سمجھنے والا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں قرآن کو بہت سمجھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت کریمہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، تم فرما دو محبوب میں تمہاری طرح ہوں. اور دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مناظرہ بھی سامنے ہے کہ انہوں نے معارضہ قائم کیا تھا کہ سورج کو پچھم سے نکال دے میں تجھے خدا مان لوں گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن و فکر میں یہ بات آ سکتی تھی کہ نہیں؟ صحابہ کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ نہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے معارضہ قائم فرما دیا ہے کہ سورج کو پچھم سے نکال دے میں خدا مان لوں گا. لیکن نہیں، نبی سورج کو پچھم سے نکال بھی رہے ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹ بھی رہا ہے اور صحابہ سرکار کو بشر مان بھی رہے ہیں. اس لیے کہ جب سورج کو پلٹنا دیکھ رہے ہیں تو نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھ رہے ہیں اور جب قرآن کی آیت کو نظر جا رہی ہے تو نبی کو خدا نہیں مان رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ فرق ہے. قل انما انا بشر مثلکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں اے لوگو لانیات نظیر کفی نظر اس لیے تو نہ شد پیدا جانا اور جگ راج کو تاج سر سوہے تجھ کو شہد سارا جانا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل یہ تو بتاؤ کہ اے جبریل مجھ سے اچھا تم نے کسی کو دیکھا ہے اور مجھ سے خوبصورت کسی کو دیکھا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تمام پیغمبروں کی خدمت میں وہی لے کر کے گیا اور یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. یا رسول اللہ میں نے 14 طبق الٹ پلٹ کر کے دیکھا ڈالا ہے. آتا گردیدام سیر بتا ورزیدام. یا رسول اللہ میں نے 14 طبق الٹ پلٹ کر کے دیکھ ڈالا ہے. انبیاء کرام کی بارگاہوں میں میری حاضری ہوئی ہے لیکن یا رسول اللہ آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. آؤ نبی کونین کو سمجھنے کے لیے آؤ ذرا تھوڑی سی توجہ آپ معراج شریف کی طرف لے کر کے چلو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم جب معراج شریف میں تشریف لے جانے لگے ہیں تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کو کس انداز سے معراج میں دولہا بنا کر کے لے کر کے گئے، ذرا آج یہ تاریخ کے جھروکے میں دیکھیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، 70,000 فرشتوں کو لے کر کے حضرت جبریل حاضر ہو جاتے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے کیسے ہیں؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں فقبل قدمیہ، نبی کونین کے دونوں قدموں کا حضرت جبریل بوسہ لے رہے ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، نبی کونین کے دونوں قدموں کا بوسہ سید الملائکہ حضرت جبریل لے رہے ہیں۔ جس نبی کا قدم حضرت جبریل چومے اس نبی کو تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم اپنی طرح کہو؟ نبی کونین کو دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو نبی کو سمجھ چاہتا ہے تو سن کہ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی، ہمارا نبی اور رسولوں سے ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، قائد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ حضرت جبریل لے رہے ہیں۔ کیا بشر اپنی طرح سمجھ رہے تھے صحابہ؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس بشر کے قدم کا بوسہ لیا ہے حضرت جبریل نے؟ تو تمہیں کہنا پڑے گا حضور محمد الرسول اللہ ہیں۔ اسی لیے ان کو ہم افضل البشر کہتے ہیں، خیر البشر کہتے ہیں، اپنے جیسا بشر نہیں کہتے ہیں۔ نادان تجھے بشر ہی کا لفظ اپنی زبان پر لانا ہے تو خیر البشر نبی کونین کے لیے ہے، افضل البشر نبی کونین کے لیے ہے۔ سارے بشر میں سب سے افضل ہیں، سارے بشر میں سب سے بہتر ہیں، سارے انسانوں میں سب سے اچھے ہیں، سارے مومنین میں، سارے رسولوں میں، سارے ولیوں میں، سارے انبیاء کرام میں، بلکہ مقرب رسولوں میں سب سے افضل عالم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ اکبر، یہ رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ اکبر، رسول کو رسول پر فضیلت ہے اور یہ اپنی طرح نبی کو سوچے بیٹھے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھنے والوں کچھ تو ہوش کا دامن تھامو اور کچھ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ سوچو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا دولہا حضرت جبریل نے بنایا، زمزم شریف سے غسل دیا گیا، نورانی جوڑا سرکار زیب تان فرمان لیتے ہیں اور اس کے بعد براق سواری سامنے آ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ اس پر آپ سوار ہو جائیے۔ جیسے میرے سرکار اس سواری کی طرف بڑھے تو وہ سواری شوخی کرنے لگا، براق ادھر ادھر مچلنے لگا۔ حضرت جبریل نے براق کو ڈانٹا، ٹھہر جا، تو نہیں سمجھتا ہے کہ تجھ پر امام الانبیاء سوار ہونے والے ہیں؟ تب تک اس کو زبان مل جاتی ہے اور وہ بول پڑتا ہے، براق اے سید الملائکہ حضرت جبریل، میں جان رہا ہوں یہ امام الانبیاء ہے، مجھے معلوم ہے بشیر و نذیر ہے، مجھے معلوم ہے یہ طٰہٰ یاسین ہے، مجھے معلوم ہے یہ سید المرسلین ہے، مجھے معلوم ہے میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ معاملہ یہ ہے اے حضرت جبریل کہ آج جیسے میرے سرکار مجھ پر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں جا رہے ہیں، ایسے میرے سرکار میری تمنا پوری کر دے کہ کل قیامت کے میدان سے جب جنت میں جانے لگے تو مجھے کو سواری ہونے کا وہاں بھی شرف مل جائے۔ تب تک حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سن رہے ہیں آپ براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں جبریل میں سن رہا ہوں، اس سے کہہ دو کہ میں نے اس کی تمنا پوری کر دی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دور نزدیکوں کے سننے والے وہ کان اور کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، باپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پیارے، براق نے یہ سمجھا تھا کہ یہ انسان ایک ہے اور اسی طرح سے ہے جیسے اور انسان ہوا کرتے ہیں؟ نہیں، اسے بھی علم ہے یہ سید المرسلین ہے اور وہ بھی کہہ رہا ہے یہ امام الانبیاء ہیں، وہ بھی اقرار کر رہا۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہیں پر یہ بھی مسئلہ حل کر لیجئے۔ آج نبی کے دینے پر بڑی بحثیں کی جا رہی ہیں، ارے یار دیکھ یہ سواری ہے،
یہ جانور ہے، یہ نبی کونین کے تعلق سے اتنا سمجھ رہا ہے کہ ان سے جو مانگو یہ عطا فرما دیں گے، نبی ہے، اور تم امتی ہو کر کے نبی کی عطا پر اعتراض کر رہا ہے۔ اسی لیے تعالی حضرت عظیم برکت فرماتے ہیں، ارے نبی ہی تو ہے کہ انہی چوکھٹ سے سب کچھ ملے گا، انہی کے دربار سے سب کچھ ملے گا، انہی کی بارگاہ سے سب کچھ حاصل کرو گے۔ نبی کونین جب جانوروں کو عطا فرما رہے ہیں تو اپنے امتیوں کو کیوں نہیں دیں گے؟ آؤ ذرا دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر کے چلے، میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں بیت المقدس تک۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بشری لباس میں جا رہے ہیں، اور بشری لباس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے آسمان کی طرف چلے ہیں تو ملکی صورت میں چلے ہیں۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں سے گزرے اور عرش اعظم پر گئے تو اب سرکار کی صورت کیا ہوتی ہے؟ معراج شریف میں سرکار کی 3 صورتیں بتائی جاتی ہیں، ایک بشری صورت اور ایک ملکی صورت اور ایک حقی صورت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشری لباس میں جا رہے ہیں تو مکہ سے بیت المقدس تک جا رہے ہیں، اور ملکی لباس میں جا رہے ہیں تو بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک جا رہے ہیں جہاں حضرت جبریل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور جب سدرۃ المنتہا سے نبی آگے بڑھ رہے ہیں تو نبی حقی لباس میں ہو جاتے ہیں۔ اب آؤ وہیں پر آپ کے ذہن و فکر میں لے کر کے چلو، قرآن و حدیث پر تمہارا ایمان ہے کہ نہیں؟ نبی کی معراج کو تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ نبی کونین جب مکہ سے بیت المقدس جا رہے ہیں تو بشری لباس میں جا رہے ہیں، اور بیت المقدس سے جب آسمانوں کی سیر آپ فرماتے ہیں تو ملکی لباس میں سیر فرما رہے ہیں، اور جب حضرت جبریل کے جگہ پر پہنچتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل کی در دوستی مخلصاً یافتی انانن کے صحبت چرا تافتی۔ وہ جبریل جب تم دوستی میں مجھے مخلص پائے ہو تو میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو، میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ کب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یکسر مجھے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ اب اگر میں بال برابر آگے پڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے، یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے ہیں، یہ نور ہے حضرت جبریل۔ حضرت جبریل فرشتہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا لقب سید الملائکہ ہے، ان کا لقب جبریل امی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں وحی لا رہے ہیں، 24,000 مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب سرکار فرماتے ہیں جبریل چلو تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں اب آگے نہیں بڑھوں گا۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر حضرت جبریل نبی کے فرمان پر چل دیتے تو چاہے بالوں پر جلیں کچھ بھی چلیں مگر عشق کی منزل اور ہوتی، حضرت جبریل اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے۔ سرکار نے فرمایا تھا جبریل چلو میرے ساتھ، لیکن وہ عرض کرتے یا رسول اللہ نہیں اب میں آگے نہیں بڑھوں گا، میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ تو حضرت جبریل کو بھی چاہیے تھا کہ محمد اب آگے آپ بھی نہ پڑھیے، اس لیے کہ آپ تو انسان ہیں، میں تو فرشتہ ہوں، میں جب آگے نہیں جا پا رہا ہوں تو انسان کہاں آگے چلا جائے گا، میں جب آگے نہیں جا پا رہا ہوں تو مکہ میں چلنے والے رسول آپ کیسے آگے چلے جاؤ گے، میں جب آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں تو مدینہ کی گلیوں میں گھومنے والے محمد آپ کیسے آگے بڑھ جاؤ گے، میں جب آگے نہیں چل پا رہا ہوں تو جنگ کرنے والے رسول آپ کیسے آگے بڑھ جاؤ گے۔ نہیں بلکہ حضرت جبریل کا بھی یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ نہیں میں ملائکہ کا سردار ہوں، میں فرشتہ ہوں، یہ صحیح ہے، میں نوری مخلوق ہوں، مگر محمد تو یہ ہے کہ ساری مخلوق انہی سے ہے اور ساری مخلوق انہی کی مظہر ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تیری نگاہ سے جو شے گزرے درود پڑھے کہ ہر جس وقت ہے مظہر انوار مصطفیٰ، سب سے پہلے انہی کا نور تو پیدا کیا گیا ہے اور پھر انہی کے نور سے ساری کائنات کو وجود ملا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو نہیں جاؤں گا، اور نبی نے بھی ارشاد نہیں فرمایا جبریل جب تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا، نہیں بلکہ اب حضرت رسول کائنات تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جبریل ٹھہرے ہیں۔ سدرا سے آگے جب میرے آقا بڑھے عرش پر میرے سرکار پہنچ گئے۔ یہ عرش کیا ہے ذرا اس کو دیکھو، بشر کی رٹ لگانے والوں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اپنے دل میں ڈالو۔ یہ عرش کیا ہے؟ عرش یا اللہ کا تخت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
الرحمن علی عرش استوى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان نے عرش پر استوا فرمایا اپنی شان کے لائق. یہ عرش تخت الہی ہے، یہ عرش وہ ہے تخت الہی ہے. اللہ اکبر. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے جا رہے ہیں. تو معراج کا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس نبی کو تم اپنی جگہ تک اپنی طرح تصور کر رہے ہو، اس نبی کے عظمت و وقار کو بھی سامنے رکھتے ہوئے چلو کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش الہی پر اپنے قدم کو رکھ رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تو جاننا چاہتا ہے تو اس طور پر جان لے کہ نبی کی عظمت کا حال کیا ہے کہ جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہمارا نبی. میرے آقا عرش پر تشریف لے گئے ہیں. عرش پر تشریف لے گئے تو ذرا دیکھو اور سرکار کے پائے مقدس کو پا کر کے قرار پا جاتا ہے. اب جب میرے سرکار عرش سے آگے بڑھنے لگے تو عرش سے آگے لامکان ہے. لامکان کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں. جب مکان نہیں ہے تو نبی کیسے گئے؟ جب کوئی چیز کہیں رکھی جائے گی تو وہ چیز کا وجود ہوگا، جہاں رکھی جائے گی اس کا وجود ہوگا، اس کو مکان کہیں گے. ہم اور آپ مکان اپنے رہنے کے لیے تعمیر کرتے ہیں، وہ ہمارا مکان ہے. ہم زمین پر چل رہے ہیں، یہ مکان ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے. ان ساری چیزوں کو مکان کہا جاتا ہے. لیکن نبی عرش سے لامکان میں تشریف لے گئے، یعنی لامکان کا مطلب ہوا مکان ہے ہی نہیں. تو جب مکان نہیں ہے تو نبی چاہ کیسے رہے ہیں؟ اپنے ذہن و فکر کو تم دوڑاؤ. جس رسول کے بارے میں بشر کی رٹ لگا رہے ہو، ذرا دیکھو نبی کونین عرش سے جب جا رہے ہیں، لامکان میں نبی جا رہے ہیں، تو کیا وہی لباس نبی کونین کا ہے جو لباس نبی کا مکہ میں تھا؟ کیا وہی لباس نبی کونین کا ہے جو لباس نبی کا مدینہ طیبہ میں تھا؟ کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت میں ہے جو نبی کونین کی مقدس صورت مدینہ طیبہ میں ہے؟ تو خدا کی قسم اگر انکار کرو کہ نہیں وہ صورت نہیں ہے تو میں عرض کرتا ہوں پھر معراج جسمانی مانو گے کیسے؟ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کو جسمانی معراج ہوئی ہے، یعنی نبی نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو نبی لامکان میں جا رہے ہیں اور جسم کے ساتھ جا رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب مکان ہے ہی نہیں تو جسم جائے گا کہیں؟ جب مکان ہے ہی نہیں تو ہاتھ ٹھہرے گا کہیں؟ جب مکان ہے ہی نہیں تو نگاہ ٹھہرے گی کہاں؟ جب مکان ہے ہی نہیں تو نگاہ دیکھے گی کیا؟ جب مکان ہے ہی نہیں تو قدم رکے گا کہیں؟ اسی لیے جب عرش سے آگے میرے آقا بڑھے تو عرش پکار اٹھتا ہے. اب نبی کی عظمت سمجھنا بس کے بات نہیں ہے کہ عرش کی عقل تنگ ہے اور چرخوں میں آسمان ہے. عرش کی عقل تنگ ہے اور چرخوں میں آسمان ہے اور جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے اور جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، آئے تیرا مکان ہے. او بشر کی رٹ لگانے والے اپنے نبی کی عظمت عرش سے پوچھو، اپنے نبی کی عظمت آسمانوں سے پوچھو، اپنے نبی کی عظمت بیت المقدس کے سفر سے پوچھو، اپنے نبی کا وقار تمہیں پوچھنا ہے تو سید الملائکہ جبریل امین سے پوچھو. آؤ ذرا دیکھو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اب لامکان میں گئے ہیں. میرے سرکار جب لامکان میں گئے تو عرش کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے. آسمان چرخ میں گھوم رہا ہے. سمجھ میں بات کچھ
کچھ نہیں آ رہی ہے. اب نبی کونین کے تعلق سے سوچا کیا جائے, تو آؤ فیصلہ لے لو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, تم اپنے نبی کی اس معراج پر ایمان رکھنا, اپنے ذہن و فکر کو الجھانا نہیں کہ نبی عرش سے آگے کیسے گئے ہیں. ارے سن مرد مومن, سن لے تیرے نبی کی شان کیا ہے کہ عرشوں پہ تازہ چھیڑے چھار. عرش پہ بحث ہو رہی ہے, نبی آگے کیسے بڑھے. عرشوں پہ تازہ چھیڑے چھار اور فرشوں پہ طرفہ دھوم دھام. عرش پر تو بحث چالو ہے, چھیڑ چھاڑ ہے کہ نبی آگے کیسے جا رہے ہیں, اور زمین پر چاروں طرف دھوم مچی ہوئی ہے کہ نبی نکل گئے اور سے آگے نکل گئے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں, ارے عرشوں پہ تازہ چھیڑے چھاڑ اور فرشوں پہ طرفہ دھوم دھام, اور کان جدھر لگائی تیری داستان ہے, اور کان جدھر لگائے تیری داستان ہے, تیری داستان ہے. یہ کام ہم جیسے بشر کا ہے, یہ کام ہماری طرح معاذ اللہ جو بشر ہے ان کا ہے. ذرا اپنی زبان کو لگام دو, آیت کریمہ کو سمجھو. انما انا بشر مثلکم, اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اچھا ذہن میں تو بات آ ہی جاتی لوگوں کے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, محبوب فرما رہے ہیں, لیکن آگے آیت کریمہ آ رہی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, میری طرف وہی آتی ہے. اس کو سرکار نہ فرماتے, صرف اتنا ہی فرما کر کے رک جاتے. رب تعالیٰ یوحی الی کو آیت کریمہ کو بعد میں کہیں نازل فرما دیتا. اس ترتیب سے آیت کیوں نازل ہو رہی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں مگر مجھ پر وحی آتی ہے. نبی کونین نے وحی کے لفظ سے انکار فرما دیا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری طرح بشر ہوں مگر تم اپنی زبان پر لگام لگانا, تمہیں اختیار نہیں دیا جا رہا ہے, مجھ پر وہی آ رہی ہے. یہی فرق ہے میرے اور تمہاری بشریت میں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی شان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے جس کی ہر بات وہی ہے خدا, ہوتا ہے جس کی ہر بات وہی ہے خدا, اور چشمہ علم حکمت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ. اب آیت کریمہ آپ ذہن میں رکھو, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب. اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھو کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, اے محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں, اور اے محبوب تم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر کے بھیجا ہے اور روشن کتاب دیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور, اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو نور بنا کر بھیجا ہے, مگر محبوب تم کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب نبی کو نور بھی مانو اور نبی کو بشر بھی مانو. سوال اٹھتا ہے کہ سبحانی صاحب آپ کہہ رہے ہو نبی کو نور بھی مانو اور نبی کو بشر بھی مانو, ایک چیز ہے اور اس کو ہم اس طرح سے کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ پیارے سن, نبی کونین کو بشر مان کی خدا نہیں ہے, نبی کونین کو بشر مان کی معبود وہ نہیں ہے, نبی کونین کو بشر مان کی نبی کونین نہ ہمیشہ سے ہیں اور نہ ہمیشہ رہیں گے. رب ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. رب قدیم ہے بقیہ ساری چیزیں حادث ہیں. رب خالق ہے بقیہ ساری چیزیں مخلوق ہیں. رب کو
تو خالق مان، محبوب کو مخلوق مان. اس اعتبار سے تو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ کہ نبی انسان ہے اور نبی بشر ہے، مگر وہ افضل البشر ہے، وہ خیر البشر ہے، وہ بشیر النذیر ہے، وہ طٰہٰ یاسین ہے، وہ سید المرسلین ہے، وہ نبی کونین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. اسی لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو رب فرماتا ہے رحمت بنا کر کے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، تمہاری طرف نور بنا کر کے اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو تمہاری طرف بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو تمہاری طرف سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو تمہاری طرف طٰہٰ یاسین بنا کر کے بھیجا ہے. اور یہ محبوب تم فرما دو لوگوں سے کہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں. اور آپ تو اپنی طرح سرکار کو بشر تصور کرنے لگے اور سوچنے لگے. کبھی لفظ طرح پر بھی آپ نے سوچا؟ طرح کا مطلب اور ہوتا ہے اور حقیقت کا مطلب اور ہوتا ہے. جیسے آپ مثال کہیں پر دے دے کہ یہ ایسا پھول بنا ہوا ہے جیسے گلاب کا پھول ہے. مثال کے طور پر آپ کی نگاہ ایک ایسے منقش کپڑے پر جاتی ہے جس پر گلاب کے پھول کی طرح سے پھول بنے ہوئے ہیں. آپ سے سوال کیا جائے یہ بتاؤ یہ کس کا پھول ہے، تو آپ کہہ دے تو یہ گلاب کا پھول ہے. لیکن جیسی گلاب خوشبو آتی ہے کیا اس پھول میں خوشبو آ رہی ہے؟ جس طرح سے گلاب میں خوشبو پھیلتی ہے کیا اس پھول میں خوشبو پھیل رہی ہے؟ بس یہی سے اپنے ذہن و فکر کو صاف کر لو کہ کپڑے پر منقش تو ہے گلاب کے پھول کی تصویر، لیکن وہ حقیقت میں گلاب رہی ہے، وہ مثل گلاب ہے. تو جو گلاب ہے اس گلاب کی طرح جو تصویر پر گلاب کے پھول منقش ہے کیا اس کی طرح سے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کے لیے اور تقریب فہم کے لیے جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پھول ایسے ہے جیسے گلاب کا پھول، یہ پھول گلاب کی طرح سے ہے، یہ پھول گلاب کے جیسا ہے. پتہ یہ چلا حقیقت میں جو گلاب کا پھول ہے وہ اور ہے اور جو منقش ہے کپڑے پر تصویر وہ اور ہے. یہ تو سمجھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. میرے پیارے دوست اب آپ سمجھ لو کہ قل انما انا بشر مثلکم، لفظ مثل ہی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری واضح فرما رہا ہے. صرف آقا کو اتنے فرمانے کا حکم ہو جاتا کہ محبوب تم فرما دو میں بشر ہوں، مثلکم فرمایا ہی نہ جاتا. مثلکم کہنے کی ضرورت کیا آئی ہے؟ مثلکم اسی طرح سے کہہ دیا گیا ہے تاکہ تم اپنی طرح مجھے نہ سمجھنا، اپنی طرح مجھے خیال نہ کر لینا. سوچنے پیارے طرح اور چیز ہوتی ہے اور حقیقت میں چیز اور ہوا کرتی ہے. آپ زندگی بھر تھک جاؤ گے، اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو. آج آپ کے جیب میں ایک نوٹ ہے، اس نوٹ کی کتنی بڑی حفاظت ہوتی ہے. اس نوٹ کو گٹی بناتے ہو، اس نوٹ کو محفوظ کرتے ہو، اس نوٹ کو بینک میں ڈال دیتے ہو، اس نوٹ کو چھپا کر کے رکھتے ہو، اس نوٹ کو صاف ستھری جگہ رکھتے ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھی تو کاغذ ہے. جیسے عام طور پر کاغذ پان کھا کر کے پھینک دیے جاتے ہیں، کل آپ اپنے جیب سے کاغذ نکالیے گا اور نکالنے کے بعد 500 کی نوٹ، اس میں آپ پان کو لپیٹیے گا اور تھوڑی دیر رکھے رہیے گا، پھر کھائیے گا پان اور پھینک دیجیے گا. کیا آپ ایسا کر سکتے ہو؟ اگر کہا جائے نادان ایک کاغذ وہ ہے جو اخبار کی صورت میں چھپ کر کے آیا، اس میں پان لپیٹ کر کھا کر کے پھینک رہا ہے، اور ایک کاغذ یہ ہے جس کی حفاظت کر رہا ہے تو اور سمیٹ کر کے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ تب تک آپ کہہ پڑو گے سبحانی صاحب آپ ایسا لگتا ہے کہ ذہن و فکر کھو چکے ہو. وہ کاغذ اور یہ کاغذ برابر نہیں ہے. اس کاغذ کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ گندے نالے کے لائق ہے، مگر اس کاغذ پر گورنمنٹ کی مہر لگ گئی ہے. یہ کاغذ ضمانت ہے ہمارے دولت کی، یہ کاغذ ضمانت ہے ہماری مالیت کی، یہ کاغذ ضمانت ہے ہماری حفاظت کی، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں روزی لینے، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں تجارت کرنے کے لیے، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں سواری خریدنے کے لیے، یہ کاغذ ضمانت ہے ہمیں زمین خریدنے کے لیے. پیارے ایک گورنمنٹ کی مہر کاغذ پر لگ جائے تو وہ دوسرے کاغذوں کی طرح نہیں ہے. اور جو اللہ اپنے محبوب کو اپنا محبوب بنا کر کے بھیجے ان لوگوں کی طرح کیسے ہو جائیں گے؟ ان لوگوں کی طرح کیسے ہو جائیں گے؟ بلا تمثیل آپ سمجھتے چلو نبی کونین کو بشر کی رٹ لگانے والوں ذرا اپنی زبان کو لگام دو اور ایمان کی حفاظت کرو. دیکھو سنو نبی بشر تو ہیں مگر نبیوں کو بشر کی رٹ لگانا
یہ مومنوں کا طریقہ نہیں تھا۔ قرآن عظیم میں رب تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوبوں کو بشر کی رٹ لگانا یہ طریقہ کفار ہے، وہ کافروں کا طریقہ ہے۔ وہی اپنی طرح نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کی رٹ لگایا کرتے تھے۔ آؤ دیکھو، تعجب کا مقام ہوتا ہے یار، تم نبی کو نبی بھی مانتے ہو اور اپنی طرح معاذ اللہ مانتے ہو۔ نبی کو تو اپنی طرح ابو جہل بھی نہیں سمجھا تھا۔ بتاؤں کیسے اس نے نہیں سمجھا تھا؟ اس نے نبی کو سرے سے نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ وہ کہتا تھا محمد میں آپ کو نبی ہی نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ اس نے اپنے نبی ماننے کی جو دلیل سرکار کے سامنے پیش کی ہے اس کو بھی واقعے کی روشنی میں سامنے لاؤ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے پیارے، بلکہ ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل حاضر ہوا، اپنی مٹھی میں چند کنکریاں لیے ہوئے ہے اور کنکریوں کو لے کر کے چھپا کر کے جاتا ہے۔ محمد سرکار فرماتے ہیں ہاں۔ وہ کہتا ہے محمد نبی ہو؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا جب نبی ہو تو کیا بتا سکتے ہو کہ میری مٹھی میں کیا چھپی ہوئی چیز ہے؟ یہ سوال اور یہ جملہ ابو جہل کا یہ بتا رہا ہے کہ ابو جہل کا بھی خیال تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، تبھی تو وہ مطالبہ کر رہا ہے محمد اگر نبی ہے تو بتا دو۔ وہ سرکار کو نبی مانتا ہی نہیں تھا اور تم نبی کو نبی مان کر کے اپنی طرح مان رہے ہو۔ ابو جہل نے جیسے یہ کہا تو آقا نے جملہ دوہرا دیا، یہ ابو جہل میں بتا دوں کہ میں کیا ہوں یا تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہو خود بتا دے میں کیا ہوں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو جہل کی مٹھی میں جو پتھر کے کنکریاں ہیں چھوٹی چھوٹی، رب تعالیٰ ان کنکریوں سے یہ بھی تو کہلوا سکتا تھا کنکریوں کہہ دو کہ محمد تو ہی انسان ہو اور ابو جہل بھی انسان ہے لیکن محمد رسول ہے، کنکریوں یہ کہہ دو، لیکن نہیں کارے۔ دیکھو رب تعالیٰ کے محبوب جب ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل کنکریاں بتا دے، تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا دے میں کیا ہوں، کہ میں بتا دوں تیری مٹھی میں کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا محمد یہ تو اور تعجب کی بات ہوگی کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا دے کہ آپ کیا ہیں۔ آقا اشارہ فرماتے ہیں تب تک اس کی مٹھی سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے اپنے ہاتھ کو کھول دیا، جھاڑ دیا، کنکریاں زمین پر گر پڑتی ہیں اور ان کنکریوں سے پھر بھی آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ تھوڑی دور چند قدم ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اے محمد تمہارا جادو معاذ اللہ کنکریوں پر بھی چل گیا۔ وہ ظالم سرکار کو جادوگر مانتا تھا، نبی نہیں مانتا تھا، اور تم ہو کہ نبی کو نبی مان رہے ہو اور یہ بھی جملہ اپنی زبان پر لے آتے ہو کہ نبی کو چھپی ہوئی چیزوں کا علم نہیں تھا، یہ بھی جملہ اپنی زبان پر لے آتے ہو کہ نبی ہماری طرح تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی کو اپنی طرح نہ سمجھو پیارے، نبی کو اپنی طرح سب سے پہلے شیطان نے سمجھا ہے اور نبی کو مردہ سب سے پہلے شیطان نے کہا ہے۔ رب تعالیٰ حضرت نوح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتی ہیں کہ 1000 برس تک ابلیس جہنم میں رہا اور رب تعالیٰ نے پھر حضرت نوح فرماتے ہیں کہ ابلیس کو جہنم سے نکالا اور نکالنے کے بعد رب نے فرمایا اے ابلیس آج بھی تو اگر آدم کی قبر کا سجدہ کر لے تو میں تیری غلطی معاف کر دوں۔ تو وہ ظالم اس وقت بھی بول پڑتا ہے اے رب العزت جب میں نے آدم کو اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا تو اب کیا سجدہ کروں گا جب وہ مردہ ہو گئے ہیں، جب وہ زمین میں چلے گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کو سب سے پہلے مردہ کا لفظ جس نے کہا وہ ابلیس ہے۔ آج تم بھی تو یہی کہہ رہے ہو کہ نبی کونین نے فرمایا ہے کہ ایک دن میں بھی مر کر کے مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اور میرے دوست جب میں 99 میں حج کرنے کے لیے گیا تھا تو مجھے جدہ کے ایئرپورٹ پر ایک کتاب دی گئی، آج دکھ ہی دل ہے تو عرض کر رہا ہوں سن لو، جو حجاج کرام جاتے ہیں ان سے بھی پوچھ لو، جدہ ایئرپورٹ پر جب واپس ہوتے ہیں حج کر کے تو ان کو ایک کتاب دی جاتی ہے، قرآن دیا جاتا ہے، مگر قرآن کو کھلا ہوا دیا جاتا ہے اور کتاب پیکٹ میں باندھ کر کے دی جاتی ہے۔ مجھ کو بھی وہ کتاب پیکٹ میں باندھ کر کے دی گئی تو میں سمجھا کہ چھوٹی سائز میں چھوٹے تختی میں قرآن عظیم ہے، میں اس کو چوم لیا، سینے سے لگا لیا۔ پھر جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ قرآن کھلا ہوا دیا جا رہا ہے تو میں نے عربی میں پوچھا کہ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ تو کہتا ہے کہ لا
قرآن نہیں ہے وہ، بلکہ وہ کتابیں ہیں شیخ الاسلام والمسلمین کی۔ میں نے سوچا یا اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین کی کتابوں کو پیکٹ میں باندھ کر کے دیا جاتا ہے اور قرآن کو کھلا ہوا حاجیوں کو دیا جاتا ہے، کیا ضروری ہے کہ ہر حاجی جدہ کے اسٹیشن سے جب جہاز پر سوار ہونے لگے تو وضو کے ساتھ ہو؟ وہ بیچارہ قرآن کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، وضو سے ہو یا غیر وضو سے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نجد کے بدماشوں، تم قرآن کو کیوں نہیں پیکٹ میں باندھ کر کے عزت و احترام کے ساتھ دے رہے ہو؟ تم اپنے شیخ الاسلام والمسلمین کی کتاب دے رہے ہو۔ میں جب جہاز میں بیٹھا تو اس پیکٹ کو کھول ڈالا اور کھولنے کے بعد خدا کی قسم جب پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بہ گئے کہ یا رسول اللہ، آپ کے روضے کی زیارت کر کے ہم آ رہے ہیں اور آپ کو اس طرح سے تکلیف دی جا رہی ہے۔ فوراً پہلی سطر میں یہ تحریر پڑھنے میں آتی ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر میں مردہ ہے اور جب ان کو کوئی سلام کرتا ہے تو پھر روح جواب دینے کے لیے لوٹا دی جاتی ہے۔ فوراً میرے ذہن نے گوارا کیا کہ یہ ابلیس کی بولی ہے، نبی کو تو ہر دم سلام کیا جا رہا ہے، ایک منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہو رہا ہے کہ نبی کو سلام نہ کیا جائے تو روح کب پلٹائی جاتی ہے۔ یہ ظالم نبی کو مردہ قرار دے رہا ہے معاذ اللہ، اور نبی کونین کی شان میں توحید کر رہا ہے۔ پھر توہین کے کیسے کیسے جملے اس میں ہے بات کر کے میں نے رکھ دیا، ضرورت پڑے گی تو آپ کو دکھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اے مسلمانوں اپنی زبان کو تم سنبھالو۔ کیوں آپ کو کہا گیا کہ نہیں محبوب کی شان میں توہین نہ ہونے پائے؟ آؤ دیکھو محبوب کی شان میں توہین ہو گئی تو تمہاری ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ لفظ بشر پر رٹ ہر دم لگاتے رہتے ہو یار، قرآن میں جب رب نے فرمایا ہے کہ تمہاری طرح میں بشر ہوں تو مانا کیوں نہ جائے نبی کو بشر؟ نبی کو نہ بشر مانو گے تو صحیح کافر ہو جاؤ گے۔ سوال اس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنی طرح نبی کو کیسے بشر مان رہے ہو؟ اور تمہیں رٹ لگانے کے لیے کہا گیا ہے تم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارو تو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر کے پکارو، جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ نے کبھی نہیں کہا تھا نبی کونین کو یا ایھا الرجل، اے مرد ذرا ہماری بات سن لو۔ جب وہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے تو عرض کرتے تھے یا نبی اللہ یا رسول اللہ، وہ نبی اللہ اور رسول اللہ سے عرض کرتے تھے۔ بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہاں تک ہے وہ کبھی بھی صحابہ یہ نہیں کہتے تھے یا محمد ہماری بات سن لو، سرکار کا نام تک نہیں لیتے تھے ادب کی وجہ سے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے لفظ یا محمد سے قرآن میں اپنے محبوب کو نہیں پکارا ہے، اپنے محبوب کو پکارا ہے تو محبوب کے جو القاب و آداب ہیں اس القاب کے ساتھ یا کا لفظ لگایا گیا ہے۔ یا محمد رب تعالیٰ نے کہہ کر کے نہیں پکارا، ادب کا تقاضا رب دے رہا ہے۔ اے میرے بندے، جب میں اپنے محبوب کو محبوب کے ذاتی نام کے آگے یا کا لفظ نہیں لگا رہا ہوں، یا رسول کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے، یا نبی کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یا محمد کہہ کر کے نہیں، تو تمہیں کب اختیار ہوتا ہے کہ تم میرے محبوب کا نام ہر دم بار بار لیتے رہو؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب سرکار کا نام محمد لو تو سرکار پر درود شریف پڑھ لیا کرو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھا کرو، جس کا نام محمد ہوگا منادی قیامت کے دن ندا دے گا کہ جن والدین نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی بخشش فرما دی، وہ بخش دیے گئے ہیں۔ ذرا نبی کے نام کی برکت ملاحظہ کرو پیارے، بشر کی رٹ لگانے والوں، کیا تمہارا نام رکھ دیا جائے تو تمہارے نام پر نجات ہوگی؟ یہ نبی کا نام ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس نے اپنا نام میرے نام پر رکھا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو بشر کا رٹ لگانے والوں، آج تمہارے ذہن و فکر کی یہ نحوست ہے پیارے جو ہم یہ دن ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی ہندوستان کا ایک سلطان ہے جس کو سلطان محمود غزنوی کہا جاتا ہے، جو سرکار غازی پاک بہرائچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے وزیر تھے ایاز، اور ایاز کے ایک لڑکے تھے جن کا نام تھا محمد۔ اسی بات کو سن لو، اس کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ان لوگوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنی زبان اور اپنے ایمان کو برباد نہ کرو۔ یہ دیکھو وہ سلطان ہے محمود غزنوی جس نے سومناتھ کا قلعہ 17 بار فتح کیا تھا، وہ محمود غزنوی جنہوں نے عشق رسالت کا پیغام نشر فرما دیا تھا پورے بھارت میں، وہ محمود غزنوی ہیں۔ محمود غزنوی کے وزیر
کا لڑکا ایاز کا محمد نام ہے. جب محمود غزنوی کو کبھی کبھی ضرورت پڑتی تھی تو محمود غزنوی کہتے تھے محمد یہ کام سن لو, محمد یہ کام کر لاؤ, یہاں چلے جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤ, یہاں اٹھ جاؤ. ایک روز حضرت محمود غزنوی بیٹھے ہوئے ہیں کہ تب تک اچانک ان کو ضرورت پڑ گئی. انہوں نے گھوم کر کے دیکھا, کہا وہ ایاز کے لڑکے سن فلاں کام کر لے. تب تک ایاز چونک پڑے کہ ہر دن تو بادشاہ میرے لڑکے کا نام لیتے تھے, لیکن آج کیوں نام نہیں لیا ہے, آج کیوں میرے لڑکے کا نام لے کر کے نہ پکارا, میری نسبت سے پکارا ہے. تو ایاز پوچھ پڑے, اے حضور آپ یہ بتائیے کہ جب ہر دن آپ میرے بیٹے کو پکارتے تھے تو محمد کہہ کر پکارتے تھے, اور آج جب آپ میرے بیٹے کو پکار رہے ہیں تو میرے نام کی طرف نسبت کر کے پکار رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو قربان جاؤ حضرت محمود غزنوی پر جب یہ عشق تھا, یہ محبت تھی, تب جھنڈا لہرا رہا تھا, تب تم سلامت تھے, تھوڑے تھے, سب پر غالب تھے, عشق رسول کا چراغ جل رہا تھا. اور جب سے تم نے نبی کونین کی شان میں توہین کر دی ہے تو ذلت و رسوائی کے بادل تمہارے اوپر رات دن برس رہے ہیں. آؤ دیکھو حضرت محمود غزنوی کے بارے میں, تبسم فرمود, وہ ہنس پڑے, وہ گریخت اور رو دیا. حضرت محمود غزنوی پہلے تو ہنسے اور اس کے بعد رو پڑے, کہتے ہیں اے ایاز سن, تیرے بیٹے کا نام آقا کے نام پر ہے. میں جب ہر روز تیرے بیٹے کا نام لیتا تھا تو میرا وضو رہتا تھا, آج اچانک مجھے ضرورت پڑ گئی, میرا وضو نہیں تھا, اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام نہیں لیا اور تیری طرف نسبت کر کے پکارا. ادب ہے یہ. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ذرا ڈاکٹر اقبال کے عشق و محبت کو ملاحظہ کرو کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ ادب و احترام ہے. اسی لیے تو حضرت علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزار بار وہ شویم دہن سے مجھ کو بلات, انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اگر ہزار بار بھی میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھل لوں یا رسول اللہ اور پھر بھی آپ کا نام لوں تو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. ہزار بار مشک و گلاب سے منہ دھلنے پر اور نبی کا نام لینا پھر بھی ادب کے خلاف سمجھ رہے ہیں. اور یہ بیچارے ایک پوا تمباکو منہ میں ٹھونسے ہیں, نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. 5 بیڑا پان دھکوسے ہیں, نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. 1 ہفتہ ہو گیا مسواک نہیں کر رہے ہیں, نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. یہ چھو لے تو جسم بدبو کرنے لگے, نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ذرا دیکھو حضرت علامہ عبدالرحمن جامی کو عاشق رسول ہے, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہزار بار مشک اور گلاب سے منہ کو دھل لو اور پھر بھی آپ کا نام لوں تو بے ادبی سمجھتا ہوں. یہ عاشق رسول کا عقیدہ ہے, یہ نبی کے ماننے والے کا عقیدہ ہے, یہ ان کا ذہن و فکر ہے اور تمہارا ذہن و فکر ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی ہماری طرح ہے, نبی ہماری طرح ہے. یہ بشر کی رٹ نہیں ہے بلکہ شر کی رٹ ہے. تم شر لگایا کرتے ہو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کی رٹ لگا کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو اور اپنے ایمان کو برباد نہ کرو. پیارے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب صحابہ عرض کرتے تھے تو رحمت للعالمین کہہ کر کے پکارتے تھے, یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارتے تھے. یہ ساری نظیریں تمہارے لیے موجود ہیں, یہ سارے مثال آپ کے لیے موجود ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو ذات ہے. نبی کے خیال فکر کو اگر کسی نے اپنی طرح کہہ دیا تو قرآن گواہی دے رہا ہے وہ کافر ہو گیا, وہ مسلمان نہیں ہے. نبی کونین کی سوچ کو, فکر کو, رائے کو اگر کسی نے اپنی طرح کہہ دیا, اٹھائے 10ویں پارے کی آیت کریمہ سورہ توبہ شریف ہے, 13واں رکوع ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ جانبدار جب روم ملک کی طرف جانے لگے تو کچھ لوگ پیچھے تھے. بتایا جاتا ہے کہ 3 لوگ تھے. وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ محمد کا خیال ہے کہ ہم ملک روم پر غالب آ جائیں گے, اتنا بڑا ملک ہو, اور ان کے ماننے والے ابھی اتنے تھوڑے, صرف مختصر لوگ ہیں. کہہ کر کے وہ آگے بڑھتے رہے. جب وہ واپس آئے
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہو گئی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ رب کے محبوب نے بلایا، کہا تم تینوں ادھر آ جاؤ، تمہارے حق میں آیت نازل ہوئی ہے، تم راستے میں کیا کہہ رہے تھے ہمیں؟ ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا صحیح صحیح بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے صرف اپنی زبان سے اتنا ہی کہا تھا کہ محمد کا خیال ہے کہ ہم ملک روم پر غالب آ جائیں گے، کہاں وہ لوگ زیادہ کہاں ہم تھے، بس اتنا ہی ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ۔ رب کے محبوب ارشاد فرماتے تم کافر ہو چکے، رب تعالیٰ آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے نہ بناؤ، ہیلے نہ بناؤ، تم مومن نہیں رہ گئے، کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ جاؤ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اس لیے کہ تم نے محبوب کی رائے کو اپنی طرح سمجھ لیا کہ جیسے تمہاری رائے غلط ہو سکتی ہے، تمہارا خیال غلط ہو سکتا ہے۔ آؤ ایک مضبوط حوالہ دیتا ہوں، نوٹ کرو اس حوالے کو۔ کتاب ہے ابن جریر شریف، اور دوسری کتاب کا نام ہے ابریل شریف۔ ابریل نام ہے کتاب کا۔ ابریل شریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان کا تذکرہ صحابہ نے کیا۔ وہ نوجوان کیسا تھا؟ عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، سجدے کثرت سے کرتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگوں میں ایک نوجوان ہے جو خوبصورت ہے، عبادت گزار ہے، بہت عبادت کرتا ہے۔ سرکار سے صحابہ یہ عرض ہی کر رہے تھے، تب تک وہ نوجوان سامنے آ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی نوجوان ہے جس کو ہم بتا رہے تھے۔ آقا نے نوجوان کی طرف دیکھا، نوجوان نے سرکار کو سلام کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تم ہی ہو جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے۔ وہ سرکار کو سلام کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو اپنے دل میں یہ نہیں سوچ رہا ہے یہاں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے؟ سرکار اس کے دل کے بھید کو پکڑ رہے ہیں۔ دیکھو ایک آیت نبی پر بحث کرنے والوں، نجدی ذہن فکر رکھنے والوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تو ابھی نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں تیری طرح کوئی نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا۔ آقا غضب فرماتے ہیں کے آثار چہرے نبوت پر ظاہر ہوئے۔ نوجوان ہٹ گیا مسجد میں نیت باندھ لیا نماز پڑھنے کی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ ذرا جملے پر غور کرو، ابریز کتاب اٹھا کر کے دیکھو، جو رات دن کتاب کا حوالہ دیتے ہیں یہ بخاری شریف میں ہے یا ترمذی شریف میں، ان کے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہے بخاری شریف کو صحیح اور بخاری کا حوالہ دیتے ہیں۔ 1 کلو میل پیر میں لگی ہے بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں، دن بھر بھنڈار میں رہتے ہیں بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں۔ 50 برس بھی کتابیں پڑھنے کے بعد ان کے ماحول ذہن میں باتیں نہیں آتی ہیں، اور یہ 50 دن پڑھ کر کے مولوی بن کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات بخاری شریف میں ہے۔ بخاری شریف میں کیا یہ بھی ہے کہ رمضان شریف میں چندہ وصول کے لیے فراڈ کرو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ 50 کا 500 بنا دو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ داڑھی چھلاتے رہو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ کانٹا مارتے رہو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ دوسرے کا حق مارتے رہو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ سنی کی دکان پر سنی بن کر چندہ لیتے رہو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی دکان پر جاؤ تو مسخرہ کفن کا طریقہ اختیار کرتے رہو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ رات بھر سنیما دیکھو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن رکھو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ نماز ایک وقت کی نہ پڑھو؟ کیا بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ رات دن سرکار پر بحث کرے؟ عشق محمد پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، ارے بخاری ہی میں موجود ہے۔ ربی تعینی و اسقینی ایکم مثلی، تم
میں سے میری طرح کون ہے؟ مجھے تو میرا کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بخاری میں یہ موجود ہے، بخاری میں موجود ہے رحمت للعالمین ہو، بخاری میں موجود ہے بشیر و نذیر ہو، بخاری میں موجود ہو نبی ہو، بخاری میں موجود ہے سراج منیر ہو، بخاری میں تو یہ ساری باتیں میرے آقا کے لیے ہیں۔ سن ابلیس کا حوالہ پیارے، آقا کریم ارشاد فرماتے کون ہے جو اس کو قتل کرے گا؟ جو نبی کو اپنی طرح نہیں بلکہ یہ سمجھ لے کہ یہاں میری طرح سے کوئی نہیں ہے، صرف اتنا ہی سوچ لے۔ نبی فرماتے کون ہے اس کو جو قتل کرے گا؟ اب حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں مار دیتا ہے۔ جب گئے مسجد میں دیکھا تو یہ نیت باز ہے، سوچنے لگے کہ نمازی کے لیے تو سرکار نہیں ایسا فرمائیں گے پلٹ پڑے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو نیت نماز کی بات لیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ ذہن و فکر نے فیصلہ کیا کہ نمازی کے لیے سرکار ایسا کیوں کہیں گے، کوئی دوسرا ہے ہو سکتا ہو۔ تب تک حضرت عمر فاروق اعظم اٹھے میں مار دوں گا اس کو۔ تلوار لے کر کے پہنچے تو وہ قیام سے رکوع میں جا چکا تھا اور رکوع سے اٹھ کر سجدہ میں جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم دیکھتے رہے، پلٹ پڑے۔ میرے سرکار سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، قیام کرنے والے کے بارے میں ایسا کیوں کہیں گے؟ پیچھے ہی سے دیکھ کر لوٹ پڑے۔ تو تب تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کو مارے گا؟ مائلہ کائنات نے تلوار کھینچی، یا رسول اللہ میں اس کو مار دوں گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں علی تم ضرور اس کو مار دیتے، لیکن پاؤ تب۔ کیا کہنے میرے آقا یہ فرما رہے ہاں تمہارا جوش ایمانی ہے کہ تم مار دیتے، مگر پاؤ تب، یعنی پاؤ گے نہیں۔ اب جب حضرت علی تلوار لے کر پہنچے تو وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکل گیا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ سرکار وہ نماز کی نیت باندھے ہوئے تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ وہ رکوع میں سجدہ میں جا رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سنو، اگر وہ قتل کر دیا جاتا تو قیامت تک میری امت کے درمیان فتنہ ہوتا ہی نہیں، فتنہ ختم ہو جاتا قیامت تک۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر؟ آقا فرماتے ہیں مشیت الہی سے تھوڑے تم چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہو، رب کی مشیت، رب کا ارادہ، رب کی مشیت۔ آقا سے صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ مگر وہ تو نمازی دیکھنے میں آیا۔ آقا فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی لوگ ہوں گے اگلے زمانے سے لے کر پچھلے تک، کہ وہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ یہ اسی کے متبعین ہوں گے اور اسی جیسے کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ یہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کو کہا کہ کون ہے اس کو قتل کرے گا، اس نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ یہاں میری طرح کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نبی کے بارے میں سوچ رہے ہو معاذ اللہ کی نبی ہماری طرح ہے، زبان سنبھالو۔ نبی کونین کو خدا کی قسم یزیدیوں نے اپنی طرح نہیں کہا، اور تم حسینی بننے کا دعویٰ کر رہے ہو اور اپنی طرح کہہ رہے ہو۔ کیا کربلا کے میدان میں کوئی بتا سکتا ہے کہ امام حسین نے کہا ہو یزیدیوں تم میرے نانا کو اپنی طرح کہتے ہو؟ کیا تاریخ کا کوئی حوالہ آپ کے سامنے آئے گا کہ امام حسین نے کربلا میں مطالبہ کیا ہو یزید کے ماننے والے تم میرے نانا کی شان میں توحید کرتے ہو؟ امام حسین کی جنگ تو صرف یہی تھی کربلا کے میدان میں بھی، ایک نیک کو ایک برے کی طرح نہ سمجھا جائے اور ایک برا کو ایک نیک کی طرح نہ سمجھا جائے۔ اور یزیدی سمجھ رہے تھے کہ نہیں برے اور نیک دونوں ہی ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں، اسی وقت
کو جدا کرنے کے لیے نبی کونین کے نواز تھے. امام حسین نے اپنی جان دے دی تھی اور ذہن و فکر دے دیا تھا ان لوگوں نے ہی نہیں. نہ تو نیک اور برے ایک طرح سے ہو سکتے ہیں اور نہ برے اور نیک ایک طرح سے ہو سکتے ہیں. تو جب برائی کرنے والا اور نیکی کرنے والا، علم رکھنے والا اور نہ علم رکھنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو نبی امتی سے کیسے برابری میں آ سکتے ہیں اور امتی نبی کے پر کیسے ہو سکتا ہے؟ کتاب کا حوالہ لے لو. یہ لوگ جو بشر کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، ان کے ایک مولانا ہے مولوی قاسم نانوتوی. کتاب کا حوالہ سن لو بھائی، پورا نہ ماننا. یہ لوگ خالی چلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو سبحانی صاحب کو نہ نماز پر تقریر کرتے ہیں، نہ روزہ پر تقریر کرتے ہیں، نہ حج پر تقریر کرتے ہیں. بس خالی مولوی لوگ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں. عجیب بات کر رہے ہو یار. میں آپ کو لڑاتا ہوں؟ نبی کی توہین جو کرے بتا دوں کہ یہ نبی کی توہین کر رہا ہے، اس سے ہوشیار رہو. یہ لڑائی ہے. اگر یہ لڑائی ہے تو یہ تو ایمان ہے. نبی کے دشمن سے لڑنا ہی تو پیارے یہی تو ایمان ہے. کیا کہنے بات سنو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کی رٹ لگانے والے کتاب کا حوالہ نوٹ کرو. میں کتاب کے حوالے میں جا کر کے آپ کو صرف عبارت پڑھ کر سنا دوں گا. میری عادت یہ نہیں ہے کہ ان عبارتوں کی تشریح میں کروں، ہندی کی اور چندی آپریشن کروں. نہیں، سنو. کتاب تحذور الناس میں لکھا ہوا ہے، بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے پڑھ سکتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. بسا اوقات کا مطلب کبھی کبھی امتی نبی سے عمل میں پڑھ سکتے ہیں. یہ آخری بات بہت پیٹنٹ بتانے جا رہا ہوں، پیارے ایمان آپ کا محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے پڑھ سکتے ہیں. اس جملے پر غور فرمائیے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہو یا کسی نبی کی ذات ہو، کسی نبی کا کوئی امتی سرکار سے یا کسی نبی کا کوئی امتی اپنے نبی سے عمل میں کبھی بڑھ سکتا ہے، چاہے وہ رات دن عبادت کرتا رہے. پیارے سن لو، پہلے انسان اور انسانوں میں پھر دو طرح کے انسان، ایک کافر انسان، ایک مومن انسان. اب کافر کو چھوڑ دیجئے، مومن کے بعد پھر مومن صادق، مومن صادق کے بعد پھر ولی، ولی کے بعد پھر ابدال، ابدال کے بعد پھر قطب، قطب کے بعد پھر اوتاد، اوتاد کے بعد پھر افراد، افراد کے بعد پھر مختومین، مختومین کے بعد پھر اور درجے ولایت کے پائے جاتے ہیں. سلوک کا درجہ پایا جاتا ہے، جذب کا درجہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد اور درجے آگے بڑھتے ہیں، یعنی آخری درجہ ولایت کا جو ہوتا ہے وہ خصوصیت کبریٰ کا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ولایت کے درجے ختم ہوتے ہیں تو تابعی کا درجہ شروع ہوتا ہے. پھر تابعی کے درجوں میں پھر تمام درجے ہیں. پھر صحابی کا درجہ شروع ہوتا ہے. پھر صحابی کے بعد افضل صحابی کا درجہ شروع ہوتا ہے. پھر افضل صحابی کے بعد نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے. پھر نبی میں رسول کا درجہ شروع ہوتا ہے. پھر رسولوں میں سب سے افضل رسول کا درجہ شروع ہوتا ہے. پھر سارے افضل رسولوں میں ان سے جو افضل رسول ہوتا ہے ان کا درجہ شروع ہوتا ہے. یعنی مرد مومن سے لے کر کے نبی تک درمیان میں 27 درجے ہیں، 27 درجے ایمان کے ہیں. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 27 درجے کے نیچے مومن کا درجہ تو زیادہ سے زیادہ مومن ہے یا زیادہ سے زیادہ ولی بن جائے گا. اور 27 درجہ کے بعد سے صحابیت کا درجہ، اور صحابیت کے درجہ کے بعد نبوت کا درجہ، اور نبوت کے درجہ کے بعد پھر رسالت کا درجہ، اور رسالت کے درجہ کے بعد جو رسولوں کا امام ہے ان کا درجہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرمایا اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی. تو ایک مومن سے لے کر کے نبی تک درمیان میں مومنین کے اولیاء کے 27 درجے ہیں. ایک درجہ بھی صحیح نہیں ملا ہے.
और 27 दर्जा पढ़े बैठे हुए हैं, नबी की तरह बन रहे हैं। जरा गौर करो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम फरमा दे महबूब मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मगर मुझ पर वही आती है। नबी कौनैन ने यही फर्क बता दिया कि मुझ पर वही आती है। मेरे और तुम्हारे दरमियान बशरियत का यही मामला है। सहाबा ने अपनी जिंदगी की मिसाल पेश कर दी और हजरत इमाम हुसैन ने तो करबला की सरजमीन पर सारा मामला पेश कर दिया था कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नेकियों का दस्तूर मुरत्तब किया है वो दस्तूर न बिगड़ने पाए, तो आका ने जो ईमान का दस्तूर मुरत्तब कर दिया है मुसलमानों, वो दस्तूर कैसे बिगड़ेगा और कैसे बिगाड़ लोगे। इसलिए नजात नबी के नाम पर है, कामयाबी नबी के नाम पर है, सब कुछ नबी के नाम पर है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। डॉक्टर इकबाल के इस शेर को आपने समझा क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर इकबाल ने रब की बारगाह में अपना अरीजा पेश किया, मेरे मौला हम इबादत करते हैं, हम रियाजत करते हैं, हम मस्जिद बनाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम मुसलमान कहलाते हैं और सारी मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही है। तो रब ताला फरमाता है, उसकी तर्जमानी डॉक्टर इकबाल करते हैं, गोया रब फरमा रहा है, ए मेरे बंदो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अगर तुम मेरे महबूब से वफादारी कर दोगे तो हम तुम्हारे हो जाएंगे, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, रसूल के उशाक बन जाओ तो लौह कलम आपके कब्जा में होंगे, धरती आपके कब्जा में होगी, समंदर की तुगयानी आपके कब्जा में होगी, अशर नस्ल का सारा मामला आपके लिए गैर पर होगा। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने अपने हबीब की शान में इरशाद फरमाया ताकि ये मेरे बंदों मेरे महबूब की खूबियों को देखने के बाद तुम महबूब को खुदा न कहना और मोजज़ात और करामतों को देखने के बाद तुम महबूब को अपनी तरह न कहना। इसीलिए सहाबा ने अपनी मुकद्दस जिंदगी का एक एक कारनामा पे मिसाल पेश फरमाया है। हमें और आपको सहाबियों के अकीदे पर अकीदा रखना है और सहाबियों के नक्शे कदम पर चलना है। सलाम उस पर के जिसने फज़ल के मोती बिखेरे हैं और सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं।